اور جو کوئی بھی غلط کام انجام دے، نفس پہ ظلم کرے، ثم یستغفر اللہ، اور اس کے بعد اللہ کے حضور استغفار کرے، یجد اللہ غفور الرحیمہ، یقیناً خدا متعال کو غفور الرحیم پائے گا۔ خدا متعال وعدہ دیتا ہے، فرماتا ہے اگر تم نے ظلم کیا ہے، تم نے گناہ کیا ہے، استغفار کرنے آؤ، مت سوچو میں تمہارے استغفار کو قبول نہیں کروں گا۔ خدا کو غفور الرحیم پائے گا۔ غفور الرحیم کا مطلب کیا ہے؟ بخشنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے، اور بخشنے میں بے انتہا ہے، رحم کرنے میں بھی بے انتہا ہے۔ وہ مشہور و معروف روایت جس کو میں بہت مزے سے پڑھتا ہوں، مجھے لطف آتا ہے اس کو پڑھنے میں، کہ جس میں وہ ایک اعرابی نے اللہ کے رسول سے کہا ہے خدا، اے اللہ کے رسول بتائیں خدا خود حساب لے گا یا کوئی اور لے گا؟ اللہ کے رسول نے کہا خدا خود حساب لے گا۔ تو کہنے لگا میرا کام چل جائے گا۔ لوگوں نے پوچھا بھائی تیرا کام کیسے چل جائے گا؟ کہنے لگا اے اللہ کے رسول آپ بتائیں اللہ کریم ہے یا نہیں ہے؟ اللہ کے رسول نے کہا اللہ کریم ہے۔ کہنے لگا میں نے کریم انسان کو دیکھا ہے، ایک بات کہو معاف کر دیتا ہے، جیسے ہی معافی مانگو معاف کر دیتا ہے۔ اور اے اللہ کے رسول اللہ کریم ہے نا؟ تو فرمایا کریم ہے، اکرم الاکرمین ہے۔ فرمایا میں خدا کے سامنے پہنچوں گا، معافی مانگوں گا، کریم انسان بخش دیتا ہے، کریم خدا کیوں نہیں بخشے گا؟ یہ کریم خدا ہمارا خدا ہے، نعمتیں دیتا ہے بے انتہا، ہماری غلطیوں اور سزاؤں پر تمام تر قدرت کے باوجود حساب نہیں لے رہا ہے، ہمارے گناہوں پہ پردہ ڈال دیتا ہے۔ اس کو پتہ ہے ہمارے گناہ ایسے اگر انسانوں کے سامنے آشکار ہو جائیں دوسرے کو سلام بھی نہیں کریں گے، لیکن وہ ستار العیوب ہمارے گناہوں کے اوپر پردے ڈالتا رہتا ہے۔ کس امید پر؟ ایک دفعہ تو ہوگا یہ بندہ میرے پاس آئے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم کو لے کر چلے بارش کروانے کے لیے، نماز استسقاء کے لیے۔ ایک جگہ پہ پہنچے، قوم کو جمع کیا، کہا نماز پڑھو تاکہ خدا بارش کرے۔ لوگوں نے نماز پڑھی، بارش نہیں ہوئی۔ لوگوں نے کہا اے موسیٰ ہم نے نماز پڑھی، ہم گناہ گار ہیں، آپ تو اللہ کے نبی ہیں، آپ نے نماز پڑھی ہے، بارش نہیں ہوئی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خدا سے کہا خدا بارش کیوں نہیں ہوئی؟ خدا نے فرمایا سب کی دعائیں قبول ہیں، یہاں ایک بندہ ایسا گناہ گار ہے اس کے گناہوں کی وجہ سے بارش نہیں ہوگی۔ حضرت موسیٰ نے کہا خدا ایک بندہ ہے، باقی تیرے بندے ہیں، حل کیا ہے ہمارے پاس؟ کہا اس بندے سے کہو یہاں سے اٹھ کر جائے، پہلے وہ اس محفل سے اٹھ کر جائے، باہر چلا جائے، پھر بارش برساؤں گا۔ حضرت موسیٰ تشریف لائے، لوگوں کے سامنے کہا ہے لوگوں اللہ بارش برسانے کو تیار ہے، ایک بندہ غلط ہے، اتنا غلط ہے خدا اس سے ناراض ہے، کہتا ہے اٹھ کے جائے یہاں سے۔ اب سب کو پتا ہے جو اٹھ کے جائے گا بے عزت ہو جائے گا، یہاں پہ لوگ دیکھ لیں گے۔ وہ بندہ جو گناہ گار تھا وہ بھی بیٹھا ہوا تھا، جانتا تھا میں وہ انسان ہوں جس سے خدا ناراض ہے، بیٹھے بیٹھے سر جھکاتا ہے، خدا سے کہتا ہے خدایا آج تک تو نے پردہ ڈالا تھا، اب کیوں بے عزت کرنا چاہتا ہے مجھے؟ کہتا ہے مجھے کیوں بے عزت کر رہا ہے؟ ٹھیک ہے میں گناہ گار ہوں، لیکن تیری ستاریت پہ آج تک ایمان رکھتا تھا، تو نے میرے گناہ اشکار نہیں کیے تھے، آج مجھے بے عزت کرنا چاہتا ہے۔ اس کے بعد خدا نے متعال سے وہیں تہ دل سے توبہ کرتا ہے، کہتا ہے خدایا اگر آج بخش دے، میری عزت رکھ لے، کل سے گناہ نہیں کروں گا۔ ابھی حضرت موسیٰ علیہ السلام لوگوں سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ گناہ گار چلا جائے، لوگ سختی میں مصیبت میں، دیکھتے ہیں بارش ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ لوگ حضرت موسیٰ سے کہتے ہیں اے موسیٰ ہم نے تو کسی کو جاتے نہیں دیکھا، کوئی بھی نہیں گیا، پھر بھی بارش ہو گئی۔ حضرت موسیٰ نے خدا سے کہا خدایا ابھی تو کوئی گیا بھی نہیں، بارش بھی ہو گئی۔ فرمایا موسیٰ اب نہ تمہارے اور نہ دوسروں کی دعاؤں کی وجہ سے، اس گناہ گار کی دعاؤں کی وجہ سے بارش کی ہے، ہمارا محبوب بندہ ہے۔ ہمیں خدایا ابھی اتنا ناراض کرنے والا تھا، ابھی اتنا محبوب ہو گیا، کہا اس نے توبہ کر لی ہے، توبہ کر لی، معاملہ ختم ہو گیا۔ حضرت موسیٰ نے کہا خدایا میں تیرے محبوب بندوں سے ملنا چاہتا ہوں، تو نے اس بندے کو معاف کیا، وہ تیرا محبوب بندہ ہے، میں اس سے ملنا چاہتا ہوں، مجھے اس کا نام بتا۔ خدا نے متعال نے فرمایا اے موسیٰ جب وہ گناہ نہیں کر رہا تھا تو نام نہیں بتایا تھا، اب تو میرا عزیز بندہ ہے، اس کی عزت کی میں حفاظت کروں گا۔ عزیزان محترم، خدا نے ہم گناہ گاروں کی عزت بچائی ہوئی ہے، ہمارے گناہوں پہ پردے ڈالے ہوئے ہیں، خدا کی ستاریت کو مت للکاریں۔
توبہ کریں، استغفار کریں تاکہ خدا متعال کی ستاریت باقی رہے، اور اسی لطف کے ساتھ ہم اپنی قبروں کے اندر جائیں، میدان حشر کے اندر اٹھیں کہ خدا ہمارے گناہوں کے اوپر پردہ ڈالے رہے۔ ایسا نہ ہو کہ اس دنیا کے اندر محفوظ ہو جائیں اور میدان حشر کے اندر تمام خلائق کے سامنے گناہ اشکار ہو جائیں۔ یہ ستاریت باقی رہنی چاہیے، اس دنیا میں بھی باقی رہے، برزخ میں بھی باقی رہے، محشر میں بھی باقی رہے۔ خدا کی ستاریت کی حفاظت کے لیے، اس کے حصول کے لیے، اس کی مغفرت کی طلب کرنے کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد پر۔ سورہ انفال میں ارشاد فرماتے ہیں وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، فرماتا ہے خدا قوم کو عذاب نہیں کرے گا جب تک کہ وہ استغفار کر رہے ہیں۔ دو پناہ قرآن کریم نے ارشاد فرمائی ہیں، دو چیزیں ایسی ہیں جس کے ہوتے ہوئے خدا نے متعال فرماتا ہے میں قوم کو عذاب نہیں کروں گا۔ ایک، اگر قوم استغفار کرتی رہے عذاب نہیں ہوگی۔ دو، اگر قوم میں نبی کا نام باقی رہے استغفار نہیں، عذاب نہیں ہوگا اسے۔ دو باتوں پر عذاب نہیں ہوگا، ایک استغفار ہوتا رہے عذاب نہیں ہوگا، دوسری بات نبی کا نام باقی رہے، نبی کا نام باقی رہے۔ اگر خدا نہ کرے نعوذ باللہ کبھی وہ برا وقت آئے ہماری محفلوں سے درود کم ہونا شروع ہو جائے، یہ برا وقت ہے۔ اگر وہ وقت آئے کہ ہم نبی کے نام پر احترام دکھانا بند کر دیں، یہ بہت برا وقت ہے۔ کیوں؟ اب عذاب قریب آئے گا۔ لہذا خدا کی توفیق ہے کہ نبی کا نام ہمارے اندر باقی ہے، نبی کی اولاد طاہرہ کا نام باقی ہے۔ درود بھیجیں محمد و آل محمد صلی اللہ محمد و آل محمد وعجل فرج۔ وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، جب تک یہ استغفار کر رہے ہیں خدا ان کو عذاب نہیں کرے گا۔ اس کے بعد استغفار کے لیے خدا تعالیٰ فرماتا ہے میں کیا جزا میں دوں گا۔ میں نے عرض کیا استغفار اس کا حق ہے۔ اگر میں آپ کی دکان سے کوئی چیز خریدوں اور خریدنے کے بعد آپ کو پیسے دوں تو میں نے آپ پر احسان نہیں کیا ہے، میں نے آپ کا حق دیا ہے آپ کو۔ اب آپ اس کے مقابلے میں مجھ سے کچھ کہیں کہ میں طلبگار ہو گیا، میں کیسے طلب کروں؟ آپ نے کچھ دیا تھا، میں نے اس کے مقابلے میں پیسے دے دیے، ختم ہو گیا معاملہ۔ خدا کہتے نہیں ایسا نہیں، میری بارگاہ ہے۔ اگر کسی نے گناہ کیا ہے اس کا مطلب ہے وہ مقروض ہو گیا ہے خدا کے سامنے، استغفار کرے قرض ادا ہو گیا، فرماتا نہیں اس قرض ادا کرنے پر بھی انعام دوں گا۔ کیا انعام دے گا؟ فرماتا ہے وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، سورہ ہود آیت نمبر 52۔ اور اے قوم استغفار کرو اپنے رب کے حضور، پھر پلٹ کر آؤ اس کی طرف۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، تمہارے لیے آسمان کو گردش میں لے آئے گا۔ جو آسمانی طاقتیں ہیں وہ تمہارے لیے ہوں گی۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، مجھے سمجھ میں نہیں آتا، ہم قرآن کریم پڑھتے ہیں ہمیں مال کمانے کا بھی نہیں پتہ ہے۔ کیا فرمایا ہے؟ صراحت کے ساتھ ارشاد فرمایا ہے فرمایا استغفروا ربکم، اپنے رب کے حضور استغفار کرو، ثم توبوا الیہ، اس کی طرف پلٹ کے آؤ۔ کیا کرے گا؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، آسمان کو تمہارے لیے گردش میں لے آئے گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور تمہاری مال اور اولاد سے مدد کرے گا۔ اللہ کا دیا ہوا مال نہیں چاہیے؟ یمددکم بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، تمہیں مال اور اولاد میں اضافہ چاہیے، استغفار کرو۔ کیوں ہم ان باتوں پہ توجہ نہیں دے رہے؟ نہیں معلوم ایرے غیرے کس کس اپنے جیسے حقیر انسانوں کے سامنے سر جھکانے کو تیار ہیں، ان کے جوتے اٹھانے کو تیار ہیں، اور خدا کے حضور استغفار نہیں کر رہے۔ اس رب العالمین جسے سب کچھ دیا اس کے حضور استغفار نہیں کرتے، اور حقیر انسانوں کے آگے پیچھے پھرنے کو تیار ہو گئے۔ تو بے عزتی تو ہم نے خود ڈال دی اپنے اوپر، حقارت تو خود اپنے لیے لکھ دی ہے۔ خدا کے حضور آئے، خدا قرآن کریم میں واضح ارشاد فرماتا ہے، میں نے ریفرنس عرض کر دیا، سورہ ہود آیت نمبر 52، خدا متعال فرما رہا ہے تم استغفار کرو اپنے رب کے حضور، پھر واپس پلٹ کر اس کی طرف آؤ۔ کیا کرے گا؟ آسمان کو تمہارے لیے گردش میں لائے گا، مال اور اولاد سے تمہاری مدد کرے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، یہ تو دنیا میں کرے گا، اور آخرت میں کیا کرے گا؟ تمہارے لیے جنتیں بنائے گا، تمہارے لیے نہریں بنائے گا، سب کچھ کر رہا ہے۔
اب مشکل ہم لوگوں کے ساتھ کیا ہے؟ ہمیں ان پہ یقین نہیں ہے. ہماری اصل مشکل یہ ہمیں یقین کم ہو گیا ہے. کیوں یقین کم ہو گیا ہے؟ ہمیں دیکھنا پڑے گا ہم نے رزق کیا کیا کھایا ہے. غلط رزق مصیبت ہے، مشکوک رزق مصیبت ہے، انسان کے دل سے یقین ختم کر دیتا ہے. کیا عاشور کے دن سید الشہداء کا جملہ نہیں یاد؟ سید الشہداء نے فرمایا تمہیں میری آواز سنائی نہیں دے گی چونکہ تمہاری شکم میں حرام ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ جس کی شکم میں حرام ہو اس کو روئے زمین میں کربلا کے اوپر سید الشہداء مظلوم انسان کی آواز بھی سنائی نہیں دیتی. ہمیں رزق پاکیزہ کرنا ہوگا. اپنے رزق کو پاکیزہ کریں گے ہمارا یقین بڑھے گا اللہ کے اوپر، اس کی نشانیوں کے اوپر. جتنا یہ یقین بڑھتا چلا جائے گا یہ ساری چیزیں سامنے سامنے ہمارے. دنیا کمانا مشکل نہ ہوتا اگر ہم نے یہ سب چیزوں پر عمل کر لیا ہوتا. اب دنیا کی کمانے کی مشکل میں اتنے پڑے ہوئے کہ ہم اس کے ہاتھوں ختم ہو چکے ہیں، جبکہ خدا فرما رہا ہے میں مال اور اولاد سے تمہاری مدد کرتا. سورہ ہود میں ہی آیت نمبر 3 میں فرمایا ان استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ. وہی جملہ تکرار ہوا ہے، اپنے رب کے حضور استغفار کرو، پلٹ کر اس کی طرف آؤ. یمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمی. ایک خاص وقت تک تمہیں بہت پاک و پاکیزہ وسائل نصیب فرمائے گا. نہیں معلوم خدا کیا نصیب کرے گا. وہاں تو سراحت سے کہہ دیا تھا مال دوں گا، اولاد دوں گا. اب اس آیت کریمہ میں فرماتا ہے متاعا حسنا، پاک و پاکیزہ وسائل دے گا. نہیں معلوم پاک و پاکیزہ وسائل کون سے ہوں گے. جس کو خدا کہے پاک و پاکیزہ وسائل ہوں گے، اچھے وسائل ہوں گے، نہیں معلوم وہ کیا چیزیں ہوں گی. اور مسلسل اس میں آیت کریمہ خدا متعال کی طرف سے ہیں. یا قوم استغفروا، سورہ نوح آیت نمبر 12 بھی موجود ہے. سورہ نوح آیت نمبر 12 تھی وہ جو میں نے پہلے عرض کی. استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا. یہ سورہ نوح کی آیت نمبر 12. سورہ ہود میں ایک اور آیت کریمہ پھر استغفار کے اوپر وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ. پھر فرمایا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا. اس کے بعد ایک اور جملہ اضافہ فرمایا جو ان دو سے بڑھ کر آ رہا ہے وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ. اور تمہاری قوت اور طاقت میں اور قوتوں سے اضافہ فرما دے گا. اب میں استغفار کے نتائج کو عرض کر لوں، جمع کرنے کی کوشش کروں. استغفار کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ فرماتا ہے میں تمہیں متاعا حسنا دوں گا، پاک و پاکیزہ وسائل دوں گا. ایک استغفار کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ آسمان کو تمہارے لیے گردش میں لے آؤں گا. دو استغفار کے نتیجے میں مال اور اولاد سے تمہاری مدد کروں گا. استغفار کے نتیجے میں تمہاری طاقتوں میں اضافہ کر دوں گا. کیا یہ ہماری مشکلات نہیں تھیں؟ کیا ہماری قوم کی یہی مشکلات نہیں ہیں؟ اہل بیت اطہار علیہ السلام کے چاہنے والے آج ہر ایک شخص دوسرے سے پوچھ رہا ہے ہمارا کیا ہوگا. دشمن ہم پہ چھاتا چلا جا رہا ہے، ہم مصیبت میں ہیں. آپ جہاں ساری ترکیبوں کو سوچ رہے ہیں وہاں دین خدا سے مدد نہیں لینا چاہتے، قرآن کریم سے مدد نہیں لینا چاہ رہے. ہر کوئی پوچھ رہا ہے اسٹریٹجی کیا ہونی چاہیے، پلاننگ کیا ہونی چاہیے، کس فرنٹ پہ ہمیں کیا کر لینا چاہیے. جو سادہ ترین بات خدا کہہ رہا ہے اسے کوئی ماننے کو تیار نہیں ہے اور پیچیدہ باتیں ہم سے پوچھ رہے ہیں. کوئی بندہ زیادہ اچھا نسخہ دے گا یا خدا زیادہ اچھا نسخہ دے گا؟ یہ خدا نے نسخہ دیا ہوا ہے. خدا کی طرف واپس آؤ، اللہ کے حضور استغفار کرو. کیوں کسی اور کے پیچھے جاتے ہو؟ خدا کی طرف آؤ. اب ہم لوگ کیا کر رہے ہیں؟ اپنے جیسوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. کوئی مجھے نوکری دلوا دے، کوئی مجھے زمین دلوا دے، کوئی مجھے شہرت دلوا دے. نہیں معلوم کیا ہو رہا ہے یہاں پر. اور چونکہ خدا سے ہٹ کر کہیں جا رہے لہذا ہر جگہ سے نا امیدی ہو رہی ہے.